چونکہ زمانہ قدیم کے 7 عجائبات میں سے 6 اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ دنیا کے 7 نئے عجائبات چنے جائیں۔ نمبر 1، عظیم دیوار چین۔ دیوار چین چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کی حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 206 سے 220 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا ور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے، جبکہ قدیم اور اصل دیوار 6259 کلومیٹر ہے۔ 359 کلومیٹر لمبی خندقیں بھی اس میں موجود ہیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جس کے اندر پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور دوسرے سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹل 21196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ نمبر 2، تاج محل۔ شاہ جہان کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مثال ہے، جس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاو سے بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 عیسوی میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہو گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہان کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہان کو قید خانے میں ڈال دیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مقبرہ دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکے، لیکن یہ سنی سنائی بات ہے جس کی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 3، پیٹرا۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارات 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 عیسوی میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لڈوک نے اسے دریافت کر لیا۔ نمبر 4، کولوسیم۔ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہری دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ نمبر 5، چیچن اٹزا۔ چیچن اٹزا نام یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یقتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔
चीचन इट्ज़ा नाम दरअसल माया जुबान का नाम है जिसके मानी है इट्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया जुबान में इट्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। नंबर 6, माचू पिचू। माचू पिचू जिसे उर्फ आम में अनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पीरो के किस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7,970 फीट बुलंद ये शहर अनका राजा पीचा कोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियां ये शहर तारीख के औराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत मिली जब अमेरिकन तारीख दान हुरम बंगम ने इसे दरियाफ्त किया। टेब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में ये फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। शाह की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं और माहिरीन का दावा है कि ये उन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो अनका लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट कर दी। नंबर 7, मसीह का मुजस्मा। ये मुजस्मा ब्राज़ील के शहर रिव डी जनेरियो का ही नहीं बल्कि दुनिया की मशहूर 3 जगहों में से एक है। इस मुजस्मे की कुल ऊंचाई 125 फीट है। इस मुजस्मे को देखने के लिए हर साल 20 लाख सयाह आते हैं। ब्राज़ील के कौमी इंस्टीट्यूट बराए खलाई तहकीक ने मकामी टीवी चैनल को बताया कि इस मुजस्मे पर साल में 5 बार से ज़्यादा आसमानी बिजली गिरती है। इस मुजस्मे का इफ्तिताह 12 अक्टूबर 1931 में रीव के माउंट कोर कवीदो की चोटी पर किया गया और ये दुनिया का 8 डीको स्टाइल मुजस्मों में सबसे बड़ा मुजस्मा है। ये मुजस्मा ब्राज़ील के मशहूर 3 मकामात में से एक है। याद रहे कि 8 डीको की तहरीक जंग अजीम अव्वल के बाद शुरू हुई और 1930 से 1940 तक इसके अरूज का ज़माना था, जिसके बाद जंग अजीम दोम ने इसका खात्मा कर दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।